هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن الذين اصطفى. أما بعد، حضرت صدر محترم دامت برکاتہم اور اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھی، جمعیت علماء مغربی اتر پردیش اور جمعیت علماء ضلع امروہہ کی یہ مشترکہ میٹنگ، جس میں ہم اور آپ اس وقت جمع ہیں، شریک ہیں، اکٹھے ہیں، مختلف موضوعات پر، مختلف عناوین پر غور و خوض کے لیے اور ملک کی موجودہ صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے مستقبل کے واسطے لائحہ عمل طے کرنے کے لیے اور اپنے اکابر سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے منعقد ہوئی۔ باری تعالی اس مل بیٹھنے کو بامقصد بنائے، قبول فرمائے اور اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے دین و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو اور تہذیب و تشخص کی مکمل حفاظت کے ساتھ مذہبی شعائر کو آزادی کے ساتھ انجام دیتے ہوئے زندگی گزارنے کے مواقع مرحمت فرمائے۔ جمعیت علماء ہند کی تاریخ سے، اس کی خدمات سے اور قربانیوں سے آپ حضرات بخوبی واقف و باخبر ہیں۔ آزادی وطن سے پہلے کی خدمات ہو، یہ ملک کی آزادی کے بعد جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کی جانے والی مسلسل جد و جہد ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اسلامیان ہند کے احوال سے تھوڑی بہت واقفیت رکھنے والا انسان بھی جمعیت علماء کی ان سرگرمیوں سے واقف و باخبر ہو۔ میں ان خدمات کا اور قربانیوں کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا، ان کو دہرانا نہیں چاہتا، بلکہ ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں جمعیت علماء کی پالیسی کو، اس کی سوچ کو اور فکر کو آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو حالات ہیں صوبے کے یا ملک کے، وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ دن بدن حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ انصاف پسند طبقات کی جانب سے، ملک کی جمہوریت و سالمیت کو عزیز رکھنے والے طبقات کی جانب سے آگ کو سرد کرنے کی، ٹھنڈا کرنے کی، بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے،
محبت و پیار کی باتیں کہی جا رہی ہیں، ملک کی حفاظت کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کی بات زور دے کر کہی جا رہی ہے، لیکن وہ سر پھرا طبقہ جو ملک کی سالمیت کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے سارے ملک کو آگ میں جھونک دینا چاہتا ہے، وہ باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ امن و سلامتی کی باتیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی، وہ اپنی طاقت کے زوم میں آ کر اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر دینا چاہتے ہیں جو برسوں پہلے ان کے بڑوں نے دیکھا تھا، اور انہیں آج یہ سجھائی دے رہا ہے کہ شاید یہ وہ دن آ گئے ہیں کہ جب ہمارے بڑوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ ابھی کاسگنج میں جو واردات ہوئی، جو واقعہ رونما ہوا، وہ آزاد ہندوستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے۔ 26 جنوری کا وہ دن جو سارے ملک میں قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کسی بھی مذہب سے، برادری سے اور طبقے سے تعلق رکھنے والے باشندگان ہند ہو، 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع پر پروگراموں میں مشترکہ طور پر شریک ہوتے ہیں اور سب وطن سے اس قلبی اور دلی محبت کا اظہار کرتے ہیں جو ملک کے باشندوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس میں عام طور پر کسی طرح کا بھید بھاؤ، تفریق آزادی وطن کے بعد سے اب تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ترنگا سب پھیلاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے۔ کاسگنج یوپی کا وہ شہر ہے کہ جس میں سن 47 میں بھی تشدد برپا نہیں ہوا، ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، آپس میں لڑائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی مختلف سنگین حالات صوبے کے اندر پیدا ہوئے اور جگہ جگہ فسادات ہوئے، آپسی جھڑپیں ہوئی، لیکن کاسگنج میں اس موقع پر بھی کوئی فساد نہیں۔ اور 26 جنوری میں جو واقعہ وہاں پیش آیا ہے، اس کی گہرائی میں اگر جایا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ منصوبہ بند طریقے سے امن پسند شہر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی۔ ویر عبدالحمید چوک، جہاں ہر سال ترنگا پھہرایا جاتا رہا، اس سال بھی وہاں مسلمان ترنگا پھہرا رہے تھے اور ان کے ساتھ غیر مسلم بھی شریک تھے۔ اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد کے نوجوان تھے جو 20-25 موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر بھگوا جھنڈا ہاتھ میں لے کر آئے۔ کچھ ترنگے بھی ان کے ہاتھ میں تھے۔ مسلمانوں کی بھیڑ اس چوک پر جمع تھی اور ترنگا پھہرانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھگوا بھی یہاں پھہرایا جائے۔ کیا مطلب تھا اس موقع پر بھگوا پھہرانے کا؟ کیا ضرورت تھی ان کے درمیان میں آ کر اپنی بات کو اصرار کے ساتھ پیش کرنے کی؟ تمہیں بھگوا پھہرانا ہی تھا تو کسی ایسی جگہ جا کر پھیرا دیتے جہاں کوئی ترنگا نہ پھیرا رہا ہوتا۔ تمہیں اپنے جھنڈے کو لہرانا ہی تھا تو اپنے گھر کی چھت پر لہرا لیتے، یا کسی میدان میں چلے جاتے جہاں مسلمان ترنگا پھیرانے کی تیاری کر رہے ہیں، ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، حب وطن کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہاں آ کر بھگوا پھیرانے پر اصرار کرنا صاف بتا رہا ہے کہ تمہاری نیت خراب ہے، تمہارے ذہن میں شرارت ہے، تم حالات کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔
ظاہر سی بات ہے شدت پیدا ہوئی، معاملات میں شدت پیدا ہوئی، حالات نے سخت رخ اختیار کیا، تناتنی ہو گئی، پہلے زبان سے تو میں ہوئی، اس کے بعد مار پیٹ بھی شروع ہوئی، پتھر بازی شروع ہوئی، اس کے بعد گولی چلی، اور اس کے نتیجے میں ایک غیر مسلم اس گولی کا نشانہ بنا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد یک طرفہ کارروائی گرفتاریوں کی کاسگنج میں ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں پولیس فورس وہاں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دکانوں کو جلانے کی، مالوں کو ضائع کرنے کی اور نوجوانوں کو گرفتار کرنے کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ایک طرفہ ہو رہی ہیں۔ میڈیا کے بھی بعض نمائندگان نے واضح الفاظ میں اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے ان نوجوانوں کی شرارت کا برملا اظہار کیا ہے کہ معاملے کو غلط رخ دینے والے اور صورتحال کو سنگینی کی طرف لے جانے والے یہی سرپھرے نوجوان ہیں جو بیچ میں آ کر بھگوا پھیرانے پر اصرار کر رہے ہیں۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر، منظم طور پر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اب ان کے سامنے 2019 کا الیکشن ہے اور اس کی تیاریاں یہ شروع کر چکے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ مذہبی تشدد، مذہبی منافرت اور مذہبی تعصب کی بنا پر ہی ہم اپنے لوگوں کو ایک جانب کر سکتے ہیں، اور ہمارے سارے لوگ ایک طرف ہو گئے تو ہماری جیت پکی اور یقینی ہے۔ اپنی جیت کے لیے چاہے ہزاروں کے خون سے ان کو ہولی کھیلنی پڑے، وہ اس کے لیے تیار دکھائی دے۔ وہ بہانے تراش رہے ہیں ماحول خراب کرنے کے لیے، اشتعال پیدا کرنے کے۔ ہماری ذمہ داری حالات کی سنگینی کو محسوس کرنا ہے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز کرنا ہے، بچنا ہے، محتاط رہنا ہے۔ ذمہ داروں کو احوال سے باخبر کرانا ہے اور واقف کرانا ہے۔ قانونی دائرے میں رہ کر جب وطن دشمنوں سے لڑائی لڑی جائے گی، ان کا مقابلہ کیا جائے گا، ان کی سازشوں کا جواب دیا جائے گا، تو وہ مضبوط ہوگا اور پختہ ہوگا۔ اپنے آپسی اختلافات کو بھلا کر صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر کے دشمنوں کا مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا اور ان کی سازشوں کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ یہ ملک ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہمارا رہے گا۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آبیاری کی ہے، ہمارے بزرگ اس ملک کے معمار ہیں، اس کو پروان چڑھانے والے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال کی، عزت و آبرو کی اور وقت کی بازی لگائی ہے۔ آج بھی اگر ضرورت پیش آئے گی ملک کی جمہوریت و سالمیت کی حفاظت کی، یہ اس چمن کو آباد اور برقرار رکھنے کی، تو ہم اپنے بزرگوں اور بڑوں کے نقش قدم پر رکھتے ہوئے جان کی بازی بھی لگا دیں گے، مال کی بازی بھی لگا دیں گے، عزت و آبرو کی بازی بھی لگا دیں گے، اور مستقبل میں بھی اگر ضرورت پیش آئے گی تو مسلمان نہ پہلے کبھی پیچھے ہٹا ہے اور نہ انشاءاللہ آج ہٹ سکتا ہے اور نہ کل ہٹ سکتا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ، پورے حوصلے اور اعتماد کے ساتھ ہمیں اس ملک میں زندگی گزارنی ہے اور قانونی زبان بولتے ہوئے انتظامیہ کو یہ باور کرانا ہے، ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ ملک کے امن و امان سے کھلواڑ کرنے والی طاقتوں کا گلا دبانا، ناکام کرنا، ان کی سازشوں کو فیل کرنا، یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں نہ لینے دیں۔
اگر چند لوگ آتے ہیں اور قانون اپنے ہاتھ میں لے کر جو چاہے کر جاتے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ کی گرفت نہیں ہے ان لوگوں پر جو قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے ملک کے اندر کہ بھیڑ جیسا چاہتی ہے، جس طرح چاہتی ہے حرکت کر لیتی ہے۔ کتنے نہتے بے گناہوں کو جو راہگیر ہوتے ہیں حملہ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مختلف بہانوں کو بنیاد بنا کر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور کسی قانون کی گرفت میں وہ نہیں آتے، قانون ان کے اوپر شکنجہ نہیں کستا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو انتظامیہ کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے، اور انہیں چھوٹ دے دی گئی ہے کہ تم جو چاہو کرو، ہم تمہارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، زبان نہیں کھولیں گے۔ پولیس بھی ایسے مواقع پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہتی ہے۔ یہ تو انتظامیہ کی ڈھیل ہے، ان کی پشت پناہی ہے۔ یہ پھر انتظامیہ کو قابو نہیں ہے ایسے افراد پر جو امن و امان اور سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں۔ اور ان دونوں صورتوں میں کسی حکومت کو اخلاقی طور پر یہ اختیار نہیں رہ جاتا کہ وہ نظام حکومت کو چلائے۔ ارباب اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی جانی چاہیے کہ یہ تو تم صوبے اور ملک کے نظام کو درستگی کے ساتھ چلاؤ، اور مٹھی بھر سر پھرے لوگوں کو جو ملک کے امن و امان اور سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں ان پر قابو کرو، ان کی سازشوں کو ناکام کرو۔ اور اگر یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ لوگ تمہارے ہاتھ نہیں آ رہے، تم ان پر قدغن نہیں لگا پا رہے، ان پر بند نہیں لگا پا رہے، تو اپنی کرسی چھوڑ دو، گدی سے اتر جاؤ، اخلاقی طور پر مستعفی ہو جاؤ، اور کہہ دو کہ ہم سے نظام حکومت نہیں چل سکتا۔ یہ سماج کھڑا ہوگا، مختلف طبقات کھڑے ہوں گے، اور جس طرح مشترکہ جدوجہد کے ذریعے فرنگیوں کو اس ملک سے باہر کا راستہ دکھایا گیا تھا، انصاف پسند طبقات آپس میں مل کر پھر نظام حکومت کو تشکیل دیں گے، اور اسی انداز میں ملک کا نظام چلایا جائے گا جس انداز میں اس ملک کو امن و محبت کا گہوارہ بن کر اس میں رہنے والے لوگوں کی زندگی گزارنا ممکن ہو سکے۔ ان حالات میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ بہت محتاط ہو کر، پھونک پھونک کر قدم اٹھائیں، اپنی دینی ذمہ داریوں کو خاص طور پر ترجیحی بنیادوں پر اولین ترجیح کی حیثیت دیتے ہوئے انجام دینے کی کوشش کریں۔ ہمارا رشتہ اگر اللہ سے مضبوط ہوگا اور ایمان ہمارے قلب و دماغ کے اندر راسخ ہوگا تو سربلندی اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اس کا وعدہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے۔ اور اگر ایمانی اعتبار سے کمزوری آئے گی، عملی اعتبار سے کمزوری آئے گی، نماز سے، دین سے اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں سے ہم دور ہو جائیں گے تو طرح طرح کے حالات کا، مشکلات کا اور پریشانیوں کا اور دقتوں کا قدم قدم پر ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ علم کے زیور سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے اس کی اہمیت پر ابھی روشنی بھی ڈالی ہے۔ علم حاصل کیے بغیر معاشرے میں انسان کا وزن نہیں ہوتا، اس کا وقار نہیں ہوتا، اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ کروڑوں، لاکھوں اور اربوں کے مالک بن جائیں، لیکن اگر زیور علم سے آپ آراستہ نہیں ہیں تو عام لوگوں کی نگاہ میں جو وقت و وقار ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اور ایک آدمی زیور علم سے آراستہ ہو، اور چاہے اس کے پاس دولت نہ ہو، مال نہ ہو، لیکن علم کے بل پر اللہ رب العزت والجلال اس کو ایک مقام عطا فرماتے ہیں، ایک حیثیت عطا فرماتے ہیں، ایک وزن عطا فرماتے ہیں۔ تو مسلمان دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم حاصل کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے، اور اس کا تہیہ کر لیا جائے کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ اور کوئی بچی ایسی نہیں رہے کہ جو علم کے زیور سے آراستہ نہ ہو۔ چاہے ہمیں ایک وقت کھانا چھوڑنا پڑے
لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کی اور خاص طور پر دین کی بنیادی تعلیمات کی فکر کرنی ہے، اس سے بے خبر نہیں رہنا۔ جمعیت علماء نے اس موقع پر آپ حضرات کو اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، اور ایجنڈے کا جو سب سے پہلا اور اہم جز ہے، مارچ کی 10 تاریخ کو لکھنؤ کے سب سے بڑے میدان میں جو گومتی نہر کے کنارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قریب واقع ہے، جمعیت علماء صوبہ یو پی کا اجلاس عام منعقد کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر انشاءاللہ لاکھوں افراد کی شرکت اس میں متوقع ہے۔ بہت نازک وقت میں وہ عظیم الشان اجلاس لکھنؤ جو صوبہ یو پی کی راجدھانی ہے منعقد ہو رہا ہے، اور یو پی کے حالات پر سارے ملک کی نگاہیں ہیں، اور فاشسٹ طاقتوں کا مرکز بھی آج کل یہی صوبہ بنا ہوا ہے۔ 2019 کی تیاریوں کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے حالات میں سلگتے ہوئے مسائل کو زیر بحث لا کر عظیم الشان اجلاس کے انعقاد کا فیصلہ کرنا، یہ جمعیت علماء ہند کا دل گردہ ہے، ان کی جرت ہے کہ انہوں نے انہی کے سینے پر چڑھ کر ایک مضبوط اجلاس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بامقصد بنائے، ہر طرح کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور ایسے فیصلے اللہ اس اجلاس کے ذریعے کروائے جو ملک کو قوم کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے اور ملک کے تمام باشندگان کے لیے خیر اور بھلائی کے باعث اور ذریعے میں دعا کریں، اور ساتھ ساتھ اس اجلاس میں شرکت کے لیے پروگرام بنائیں۔ جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ حضرات کی شرکت ہوگی، اسلامیہ ہند کی شرکت ہوگی، دیگر حضرات کی شرکت ہوگی، اسی اعتبار سے اللہ اس اجلاس کو کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس مجلس کو باری تعالی کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور جو فیصلے یہاں پر ہمارے ذمہ داران کی طرف سے، اکابر کی طرف سے کیے جائیں، اللہ ان فیصلوں پر ہمیں عمل کرنے کی اور اسی کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الوقت تو ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت محتاط ہو کر زندگی گزاریں، اور اشتعال میں مبتلا نہ ہو کر سوچ سمجھ کر اپنے لیے کوئی فیصلہ کریں۔ وہ لوگ حالات کو بھڑکا کر، خراب کر کے مشتعل کر دینا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ نام کا کرفیو لگایا جاتا ہے، اور یک طرفہ کارروائیاں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ پھر سنوائی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، جیل سے باہر نکالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوں، صبر و سکون کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، قانونی لڑائی لڑی جائے۔ اللہ تعالی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور حوصلہ مندی کے ساتھ ہم سب کو یہاں جینے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔